الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى جميع الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ نکاح کی حقیقت کیا ہے، دوسرے یہ کہ نکاح کے غرض و غایت کیا ہے، تیسرے یہ کہ نکاح کے احکام کیا ہے۔ ان تین باتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک مختصر سی بات سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے پیدا کیے، ایک خیر کا سلسلہ ہے تو ایک شر کا سلسلہ ہے، ایک بھلائی کا ہے اور ایک بدی کا ہے۔ ہر اصل کے مقابلے میں جو چیز اچھی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ضد ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ دنیا اکھیری نہیں ہے، بلکہ بھلائی اور برائی دونوں سے بنی ہوئی۔ جو خیر آپ کے سامنے آئے گی، اس کے مقابلے میں کوئی شر ضرور ہوگا جو اس کی ضد کہلائے گی۔ اللہ نے دنیا میں اسلام کو پیدا کیا تو اس کے مقابلے میں کفر بھی بنایا۔ اگر دنیا میں سچ آیا تو مقابلے میں جھوٹ بھی آیا، اگر نور دنیا میں لایا گیا تو مقابلے میں ظلمت بھی لائی گئی، اگر تقویٰ و طہارت لایا گیا تو مقابلے میں فسق و فجور بھی لایا گیا۔ غرض ہر چیز کی اصل کے مقابلے میں کوئی ضد ضرور ہے۔ اگر آپ حضرات کو محض خیر کی تلاش ہو، جہاں کوئی برائی کا نام و نشان نہ ہو، تو وہ جنت کا عالم ہے، وہاں سوائے خیر اور نیکی کے کچھ نہیں۔ اگر شر ہی شر دیکھنا ہے جس میں کہیں بھلائی کا نشان نہ ہو، تو وہ جہنم کا عالم ہے، وہاں برائی کے کچھ نہیں۔ دنیا کو اللہ نے جنت اور جہنم سے جوڑ کر بنائے، کچھ خیر جنت سے لائی گئی، کچھ شر جہنم سے لائی گئی، دونوں سے ملا کر ایک جہاں بسایا گیا جس کا نام دنیا ہے۔ یہاں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، برائی بھی ہے، بھلائی بھی ہے، اسلام بھی ہے، کفر بھی ہے، نور بھی ہے، ظلمت بھی ہے۔ ہر اصل کے مقابلے میں ایک ضد لگی ہوئی۔ عالم غیب میں بھی خیر و شر کا سلسلہ جاری ہے، یعنی وہ مخلوق جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، وہاں بھی یہ دو سلسلے، ایک طرف ملائکہ ہیں جو خیر ہی خیر ہیں، ان کے مقابلے میں شیاطین ہیں جو شر ہی شر ہیں۔ ملائکہ ہر بات میں خیر کی طرف چلتے ہیں،
ملائکہ کے لیے اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، یہ اللہ کے پاک باز، نیک باز، معزز و مکرم بندے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کا شیوہ یہ ہے کہ اللہ کی ذرا برابر نافرمانی کا کوئی شائبہ تک ان میں نہیں، سوائے اطاعت، پاکیزگی، برگزیدگی، بندگی کے ان کا کوئی کام نہیں۔ شیاطین ہر معاملے میں شر کی طرف چلتے ہیں۔ شیاطین کے بارے میں کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان کا کام ہی کفر کرنا اور نعمت کی ناقدری ہے۔ فرشتے جہاں ہوں گے خوشبو کی طرف دوڑیں گے، خیر کی طرف دوڑیں گے، بھلائی کی طرف دوڑیں گے۔ حدیث میں ہیں کہ مساجد اور ذکر اللہ کی مجالس ہے، وہاں ملائکہ کا ہجوم ہوتا ہے۔ ملائکہ کا کام کیا ہے؟ ہر مخلوق کی خیر خواہی کرنا، ہر ایک کے لیے دعا کرنا، ہر ایک کے لیے بھلائی چاہنا۔ ملائکہ کی شان میں قرآن کریم میں یوں فرمایا گیا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ حق تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، حق تعالیٰ کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری اولادوں کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے دنیا میں آخرت میں بھلائی دے، یہ ان کا کام ہے۔ شیاطین کا کام یہ ہے کہ ہر ایک کی برائی چاہنا، ہر ایک کو تکلیف پہنچانا، ہر ایک کے لیے ایذا کا سامان کرنا۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا، سب سے پہلے بڑے شیطان نے اللہ ہی کے سامنے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک ایک انسان کو گمراہ کر کے رہوں گا، ایک ایک انسان کو بھٹکا کے رہوں گا، کبھی خیر پر نہیں آنے دوں گا۔ حق تعالیٰ نے جواب میں فرمایا میں بھی اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں تیری اتباع کرنے والے ایک ایک شخص کو جہنم میں ڈال کے رہوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل کی دائیں جانب فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، بائیں جانب شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ فرشتے کا کام کیا ہے؟ خیر کا راستہ دکھلانا، دل میں خیال ڈالنا کہ یہ بھی نیکی کر لے، یہ بھی نیکی کر لے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ بھی بدی کر، یہ بھی بدی کر، اس میں بڑی لذت ہے۔ چوری کر، اس میں مال بڑھ جائے گا، زنا کر، اس میں لطف آئے گا۔ شیطان بدی کو آراستہ کر کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان اس بدی کو اختیار، اس گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ فرشتہ نیکی کا راستہ دکھلاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ دونوں کے دونوں کام ہیں۔ شیطان کبھی بھی انسان کو نیکی کا راستہ بتا نہیں سکتا۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ قائم ہے۔ انسانوں کا مقدس ترین گروہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ہے، جو خیر ہی خیر ہے، ان میں شر کا نشان نہیں۔ ہر چیز میں خیر، ہر انسان کے خیر خواہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر مہر نبوت تھی، جس پر آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا سر حیث شئت فإنک منصور، جہاں بھی جاؤ خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے، خیر تمہارے ساتھ ہے، خیر کے مراتب تم پر ختم ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ مہر نبوت تھی۔ آپ خیر مجسم، ایمان مجسم ہیں۔ دجال کی پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہوگا، کافارا، تو یہ کفر مجسم ہیں۔
تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقابلہ دجالوں سے ہے۔ انبیاء خیر و محبت لے کر آتے ہیں، دجال عداوت اور شر لے کر آتا ہے۔ پھر انبیاء کے ماننے والے بھی اسی طرح خیر لے کر آتے ہیں، جن کو امام کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا کہ وہ خیر کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ دجال کے جو سب سے بڑے متبع ہیں، پیروی، ان کو ائمۃ الکفر کہا گیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے کافروں کے ایسے امام بنائے جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ عرض انبیاء کے متبعین کا سب سے اعلیٰ گروہ جن کو امام کہا جاتا ہے، وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور دجال کے سب سے بڑے پیروکار جن کو امام شر کہا جاتا ہے، وہ شر کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن انجام کار فتح امام الخیر ہی کے نتیجے میں آتی ہے۔ انبیاء اور ان کے وارثین کا کام یہ ہے، جو بندے خدا سے بچھڑ جائیں انہیں خدا سے ملا دے، جو آپس میں بچھڑ جائے انہیں آپس میں ملا دے۔ اسی واسطے جتنے سلسلے محبتیں اور اتحاد کے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ان کے حامل ہیں، ان کی تعلیمات لے کر آئے ہیں، اور جتنے سلسلے لڑائی فتنے دنگے فساد کے ہیں، شیاطین ان کے حامل ہیں۔ سب سے بڑا سلسلہ دنیا میں انسانوں کو ملانے والا نکاح کا سلسلہ ہے، جس سے دو اجنبی جڑ جاتے ہیں جن میں پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اچانک ان میں ایسا جوڑ لگتا ہے کہ اتحاد باہمی اور خاندانی اشتراک سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے اتنی محبت نہیں دیکھی گئی۔ نکاح جوڑ لگانے کا سلسلہ ہے، اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس سلسلے کے حامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس، نکاح میری سنت ہے، جو نکاح سے بھاگے گا، نکاح سے گریز کرے گا، وہ میری جماعت سے خارج ہے، وہ میری جماعت میں شامل نہیں۔ اس واسطے کہ نکاح اتحاد کا ذریعہ ہے، اور انبیاء کا مقصد ہی یہ ہے کہ وحدت اور محبت باہمی پیدا ہو۔ شیاطین یہ چاہتے ہیں کہ نکاح ہونے ہی نہ پائے، آدمی اپنی نفسانی خواہش کو غلط طریقے سے پوری کرے، یا ہو کر نکاح ٹوٹ جائے، ایسی تفریق ان میں پڑے کہ نکاح باقی نہ رہے، کہیں طلاق ہو جائے، میاں بیوی میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے نکاح کو توڑنے والا جو سلسلہ طلاق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جائز تو ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح فرمائے۔ ایک حدیث میں پیارے آقا نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے خوشبو کو پسند فرمایا، نماز کو پسند فرمایا، عورت کو پسند فرمایا، اس واسطے کہ خوشبو لگے گی تو ملائکہ کا ہجوم ہوگا، ملائکہ جمع ہوں گے، یہ بھی محبت باہمی کا ذریعہ ہے۔ عورت کو معاذ اللہ شہوت رانی کا ذریعہ اس لیے پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس لیے پسند فرمایا کہ عورت بھی خاندانوں کے جڑ جانے کا ذریعہ بن جائے گی، اسلام کے فروغ کا سبب بن جائے گی، دنیا میں امن کے قائم ہونے کا ذریعہ بن جائے گی، اس سے بھی محبت اور اتحاد اقوام عالم میں قائم ہوگا۔ اور نماز کو پسند فرمایا کہ اللہ سے باہمی محبت کا ذریعہ ہے۔ نکاح کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ تم میں سے تمہاری جوڑی
نکال دی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے تمہارے درمیان آپس میں محبت اور شفقت کو ڈال دیا۔ تم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنو، ایک دوسرے میں تم میں محبت پیدا ہو، اس لیے ہم نے جوڑا بنایا۔ جو لوگ فکر رکھتے ہیں وہ اس چیز کی قدر کریں گے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ جو بے فکریں عقل ہی نہیں رکھتے انہیں کیا خبر ہوگی کہ نکاح کی کیا مصلحت ہے۔ لیکن جب تم زندگی میں گزرو گے اور اس مقام پر آؤ گے، تمہیں قدر آئے گی کہ ہم نے تم کو کتنی بڑی نعمت دی، جو تمہارا جوڑا تم سے پیدا کیا سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد اس آیت شریفہ میں بتلایا کہ نکاح کا مقصد سکون کا حاصل کرنا ہے۔ اللہ علیہ وسلم کی خاندگی زندگی کیسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایسی چیزیں کرتے تھے جس سے محبت بڑھے۔ حدیث میں ہے ایک دفعہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، آؤ ہم تم مل کر دوڑیں۔ آپس میں بھاگ ہوئی، دوڑ لگائی گئی کہ کون آگے نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، صدیقہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئی۔ اخیر عمر میں جب بدن مبارک بھاری پڑ گیا، پھر ایک دفعہ فرمایا کہ اچھا ہم اور تم مل کے بھاگیں، کون آگے نکلتا؟ اب کہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آگے نکل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھاری پڑ گیا۔ فرمایا تل کا بھی تل کا، چلو برابر سرابر قصہ ہو گئے۔ ایک دفعہ ہم جیت گئے تھے، ایک دفعہ تم جیت گئے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اکرم المؤمنین احسنکم اخلاقا الطفکم اہلا، تم میں سب سے زیادہ قابل تکریم، قابل اعزاز مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں اور وہ بیویوں کے ساتھ لطف و محبت اور مدارات کا برتاؤ کرتا ہوں، اچھا معاملہ کرتا ہوں، نرم برتاؤ کرتا ہوں، سخت گیری نہ کرتا ہوں، تیز و تند لب و لہجے سے نہ بولتا ہوں، ہر وقت ڈرانے دھمکانے کی فکر میں نہ رہے جیسے بے وقوف خاوندوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی خوش نصیبی اور سعادت کی 3 علامتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کا رزق اس کے وطن میں اترے، اس کے لیے مارا مارا نہ پھرے کہ دنیا میں رزق کی تلاش کرتا ہوا جا رہا ہے، جہاں گھر ہے وہیں رزق کا سامان اللہ نے کر دیا۔ یہ خوش نصیبی کی پہلی علامت۔ دوسری علامت یہ فرمائی گئی کہ اس کو گھر وسیع ملے، کشادہ ملے، تنگ کوٹری نہ ہو کہ دیکھ کر اس کے دل میں تنگی اور گھٹن پیدا ہو جائے۔ صحن اس کا وسیع ہو، مکان ذرا اچھا ہو، اس لیے کہ مکان کی خوشنمائی سے دل میں بھی وسعت پیدا ہوتی ہے، مکان کی تنگی سے دل میں بھی تنگی پیدا ہوتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ نیک بخت بیوی ملے، جب اس کی صورت دیکھے دل میں خوشی پیدا ہو، جب اسے گھر میں چھوڑ کر جائے تو وہ مرد کی عزت کی حفاظت کرے، ایسی نیک بیوی کہ وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے، اپنے خاوند کا بھی حق ادا کرے۔ فرمایا وہ آدمی خوش نصیب ہے جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں، گھر بھی درست ہو، بیوی بھی درست ہو، روزی بھی اس کے وطن میں اترے، مارا مارا نہ پھرنا پڑے۔ نحو کے امام یحییٰ بن اقسم ہیں، ان کے واقعات میں ہے بڑے جلیل القدر عالم تھے، انتہائی بدصورت، رنگ بھی کالا، ہونٹ بھی موٹے، آنکھوں میں زردی، دانتوں میں زردی، غرض جتنی بدصورتی کی علامتیں ہو سکتی تھی وہ سب ان میں تھی۔ بیوی اتنی حسین و جمیل تھی کہ ملکوں میں اس کا جواب موجود نہیں، دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ جتنی علامتیں حسن و جمال کی ہو سکتی تھی وہ بیوی میں تھی۔ جب دونوں خاوند بیوی بیٹھتے جیسے دھوپ چھاں بیٹھی ہوتی ہے، ایک طرف دھوپ چھن رہی ہے، دوسری طرف رات نظر آ رہی،
جب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے تو یحییٰ بن اقسم بیوی کو خطاب کر کے کہتے تو بھی یقیناً جنتی ہے، میں بھی یقیناً جنتی ہوں، دونوں جنتی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مجھے تو ملی تجھ جیسی بیوی، تو میرا کوئی منٹ شکر گزاری سے خالی نہیں ہو۔ شکر کے راستے سے تو میں جنت میں جاؤں گا، اور تجھے ملا مجھ جیسا خاوند، کوئی منٹ بھی تیرا صبر سے خالی نہیں، تو صبر کے راستے سے جنت میں پہنچ جائے گی۔ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات بھی پیش نظر رہنا چاہیے، نکاح 4 مقاصد کی وجہ سے، 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ کبھی تو عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے آدمی کا دل چاہا نکاح کر لیا، کبھی عورت کے مالدار ہونے کی وجہ سے کہ مالدار ہے نکاح کر لیا، کہ جائیداد مل جائے گی، مالدار بن جائیں گے، کبھی عورت کے حسب نسب کی وجہ سے نکاح کیا کہ بڑے اونچے خاندان کی ہے، اس کا نام اونچا ہے، اس کے ماں باپ کی عزت دنیا میں ہے، میں ایسی عورت سے نکاح کروں تو میری بھی عزت بڑھ جائے گی۔ کبھی اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کہ اس کا دین بہت اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، نہ صورت دیکھو، نہ حسب دیکھو، نہ دولت کو دیکھو، دین کو دیکھو، اس لیے کہ دین کی وجہ سے ملنے والی محبت یہ مرتے دم تک قائم رہے گی۔ مال، دولت، حسب نسب یہ چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ غرض انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ہاں نکاح سنت ہے، اس لیے کہ وہ محبت اور اتحاد باہمی کا ذریعہ ہے۔ شیاطین کے ہاں نکاح سے بغض ہے، دشمنی ہے، اس لیے کہ وہ اتحاد کا ذریعہ ہے۔ شیاطین چاہتے ہیں کہ لڑائیاں ہوں، پھوٹ پڑے، نکاح ہونے نہیں دیتے، اس لیے انہیں نکاح سے برائی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آدمی زناکاری، بدکاری کی طرف چلے، اس لیے بدکاری کا انجام لڑائی، پھوٹ، قلب کی کدورت اور قلق ہے۔ نکاح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ کم خرچ والا ہو۔ نکاح کے بڑے اخراجات 2 ہی ہیں، ایک مہر کا خرچ ہے، ایک ولیمے کا خرچ ہے۔ خاوند کے ذمے یہی ہے کہ ولیمہ کرے اور مہر ادا کرے۔ ولیمے کے بارے میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشات، اگر کچھ بھی نہ ہو تو ایک بکری ذبح کر کے کھانا کھلا دو، بکری بھی نہ ہو تو جو ہاتھ پر ہے وہی کھلا دو۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، گھر میں کچھ تھا نہیں کہ ولیمہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا کھلاؤں، گھر میں تو فقر و فاقہ ہے۔ اسی وقت ایک شخص ہدیے میں کچھ کھجوریں لے کر آیا اور ایک مٹکا لے کر آیا، آپ نے گھٹلیاں نکلوا کے مٹکے میں ملوا کے چمڑے کے دسترخوان پہ ڈال دیا، حاضرین سے فرمایا کھاؤ، یہ ہمارا ولیمہ ہے۔ تو بکری نہیں لانی پڑی، جو پاس تھا کھلا دیا، بس ولیمہ ہو گیا۔ ایک خرچ نکاح میں یہ تھا، اتنا سادہ، اور ایک مہر کا خرچ فرمایا 10 درہم بھی اگر کسی کے پاس ہو نکاح ہو جائے گا۔ 10 درہم کی ہندوستانی قیمت 2.5 روپے بیٹھتی ہے۔ بہرحال میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ نکاح کی غرض و غایت باہمی سکون، باہمی محبت، باہمی الفت ہے۔ محبت، مودت کا اثر جب پڑتا ہے جب نکاح بابرکت ہو۔ بابرکت جب بنتا ہے جب اخراجات میں کمی کی جائے، نام و نمود، ریا شہرت کے جذبات سے خالی ہو، فرض کی ادائیگی پیش نظر ہو کہ اولاد کا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو ادا کر رہے ہیں، اس میں دین پیش نظر ہو، خاوند کے پیش نظر بھی یہ ہو کہ میں لڑکی سے اس کے دین کی وجہ سے نکاح کر رہا ہوں، وہ خوبصورت ہو یا بدصورت، اس کے ساتھ دین کی وجہ سے معاملہ کروں گا، میرے ذمے تو حق ہے، مرتے دم تک مجھے حق ادا کرنا ہے، وہ مالدار ہو یا بے مال، میرے ذمے اس کا حق ادا کرنا ہے، مجھے حقوق کی ادائیگی پیش نظر ہے۔
ادھر عورت کا یہ فرض ہے وہ یوں سمجھے کہ خاوند کا حق مجھ پر عائد کر دیا گیا، خوبصورت ہو یا بدصورت، میرا فرض ہے اس کا حق ادا کرنا، میرے لیے تو وہ رب مجازی ہے۔ میرے لیے تو وہ رب مجازی ہے۔ غرض یہ ہے کہ نکاح کے احکام یہ ہیں کہ اگر عورت نافرمانی کرے تو فوری طلاق نہ دے، بلکہ اس کو تنبیہ کرے۔ اگر تھوڑی سی سرزنش سے عورت نہ مانے، تنبیہ سے نہ مانے، تو بستر میں علیحدگی اختیار کرے، اس پر بھی وہ شوہر کی اطاعت اور اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے تو پھر اس کو ایک طلاق دے۔ اس پر مان لے تو رجوع کر لے، پھر بھی نہ مانے تو تنبیہ کرے، اس کو منانے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے طلاق سے دوری اختیار کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک امت کے اندر زیادہ سے زیادہ نکاح کو عام تام فرمائیں، بے حیائی، زنا، فحاشی، عریانیت کو ختم فرمائیں، اور سیدھا سادہ نکاح کرنے کی امت مسلمہ کے ہر خاندان، ہر طبقے کو توفیق عطا فرمائیں۔ شادیوں کے اندر، نکاحوں کے اندر فضول خرچی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔